صلاۃ والسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا گیا۔ سارے کے سارے اپنا سامان کو لے کر واپس جا رہے تھے۔ پیچھے سے حکومت کے کارندوں نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان کے اندر جو بادشاہ کا پیالہ تھا وہ مل گیا۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کے سامان کی تلاشی لینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضرت بنیامین کے بورے کی تلاشی نہیں لی گئی، بلکہ جو دیگر بھائی تھے پہلے ان کے سامان کو دیکھا گیا، ایک ایک کے سامان کو کھولا گیا، چیک کیا گیا۔ کسی کے سامان کے اندر بھی پیالہ نہیں تھا۔ سب سے آخر کے اندر حضرت بنیامین کے سامان کو کھولا گیا تو حضرت بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ مل گیا۔ اور سامان کی تلاشی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پوچھ چکے تھے کہ تمہارے دین کے اندر چور کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کل کے درس کے اندر یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کے سامان سے جو چوری نکلے گی وہی اس کی سزا ہے، اس کو رکھ لینا یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی جس سے بھی چوری نکلے گی تو وہ چور 1 سال تک اس بادشاہ کی غلامی کرے گا۔ یہ سزا انہوں نے خود پہلے ذکر کر دی تھی بادشاہ کے سامنے۔ تو جب سامان سے حضرت بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو سب سے پہلے بھائیوں نے حضرت بنیامین کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بات کی تحقیق کرتے، پوچھتے، دیکھتے، حضرت بنیامین سے پوچھتے کہ یہ سامان کے اندر پیالہ کہاں سے آ گیا۔ تو حضرت بنیامین کو ڈانٹنا شروع کیا۔ حضرت بنیامین کو کہنے لگے تم جو راحیل کے بیٹے ہو نا، تمہارے بھائی نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا، یوسف نے جو تیرا بھائی تھا، اور تم نے بھی یہی معاملہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہمیں پریشانی ہوئی ہے۔ یہ ڈانٹ ٹپٹ انہوں نے حضرت بنیامین کو پلائی۔ حضرت بنیامین بھی آگے سے خاموش نہ رہے۔ تو حضرت بنیامین نے کہا کہ تم بڑے بھائی جتنے بھی ہو، ہم چھوٹوں پر الزام لگا رہے ہو، حالانکہ تم نے پہلے ہمارے بھائی کو والد سے چرایا، پھر میرے ساتھ بھی تم بدسلوکی کرتے ہو، اور اب سارا کے سارا بوجھ تم ہمارے اوپر ڈال رہے ہو۔ تو اس طریقے سے گفتگو چلتی رہی۔ جب بات آگے پہنچی تو حضرت بنیامین نے کہا کہ مجھے کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے اسی نے پیالہ رکھ دیا ہو جس نے پہلے سامان کے اندر پونجی رکھی تھی، ہو سکتا ہے پیالہ اسی کی طرف سے رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے تو پیالہ اپنے سامان کے اندر نہیں رکھا، نہ میں نے چرایا۔ تو جب حضرت بنیامین نے کہا کہ نہ پیالہ میں نے رکھا ہے نہ چرایا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگے پھر یہ پیالہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت بنیامین کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ پیالہ اسی نے رکھ دیا ہو جس نے ہمارے سامان کے اندر کیا ہے بھئی، وہ پچھلے سفر کے اندر پونجی رکھ دی تھی۔ تو اس وقت تو تم نے بڑے فخر سے جا کر کہا تھا ابا جان کو کہ وہ جو بادشاہ ہے بہت اچھا ہے، مصر کا رہنے والا ہے، مہمان نواز ہے، اور اس نے ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی ہے، کیا پتہ یہ پیالہ اسی کی طرف سے رکھ دیا گیا ہو۔ بہرحال وہ پیالہ جو ہے وہ حضرت بنیامین کے اس سے نکل گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی تو نے تو ہمارے پاس رہنا ہے، کیونکہ تمہارے مذہب کے اندر یہ سزا ہے کہ جو چوری کرتا ہے، جس کی چوری کی ہے، وہ 1 سال تک اس کی غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب بھائی سب سے پہلے تو بڑے، کیونکہ قد کاٹ کے اچھے تھے، صحت مند تھے، انہوں نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دمکانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے اتر آئے۔ جب مقابلے کے لیے اتر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان میں سب سے مضبوط بھائی تھا اس کو ایک ٹھوکر لگائی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مقابلے سے کام نہیں چلتا، طاقت سے کام نہیں چلتا، پھر انہوں نے آپس کے اندر رونا دھونا، منت سماجت کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ بادشاہ مصر تو بڑا رحم دل ہے، احسان کرنے والا ہے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ پریشان ہوں گے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اور ایسے کرو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، چوری اس نے کی ہے اور میں اس کی جگہ دوسرے کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔
بھائیوں نے ساری کوششیں کر لی، سختی کر کے بھی دیکھ لی، طاقت آزما کے بھی دیکھ لی، منت سماجت کر کے بھی دیکھ لی، اور والد محترم کے بارے میں بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں، نابینا ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی اعتبار سے نہیں مانے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنیامین کو کیسے چھڑوایا جائے۔ اس مشورے کا ذکر کل کے سبق کے اندر کریں گے۔ یہ بات بھی کل کے سبق کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، انہوں نے ایک توریہ کیا ہے۔ توریے کی حقیقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی۔ دوسرے الفاظ میں اس کو ہیلہ بازی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہیلہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ہیلہ فرمایا۔ اور یہ ہیلہ کیوں فرمایا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائیوں کو تنبیہ کرنا مقصد تھا اللہ کی طرف سے۔ کہاں تو یہ اتنے وہ تھے کہ حضرت یوسف کو چرا کے کیا ہے بیچ دیا، اور کہاں وہ وقت بھی آیا کہ ان کے اوپر چوری کا الزام ہے اور وہ سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ بہرحال کون سا ہیلہ جائز ہے اور کون سا ہیلہ ناجائز ہے، علماء کرام نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہر وہ ہیلہ جو حرام کام سے بچنے کے لیے، جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کیا جائے وہ جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہیلہ فرمایا تھا، کیونکہ وہ قوم کہہ رہی تھی کہ چلو وہاں جانا ہے میلے میں، وہاں بت پرستی ہونی تھی اور ساری اللہ کی غیر کی باتیں ہونی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیلہ فرمایا حرام کام سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیلہ فرمایا، اور وہ بادشاہ نے جب غلطی کا ارادہ کیا اور بدکاری کا ارادہ کیا تو گناہ سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ ہیلہ جو گناہ سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا جائے وہ بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قسم اٹھا لی، ان کی بیوی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، تو بعد میں سوچا کہ ان کی اتنی غلطی ہے نہیں جتنی ان کے لیے انہوں نے سزا کی قسم اٹھا لی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلہ سکھایا اور فرمایا کہ 100 کوڑے نہیں بلکہ 100 جو ہیں اپنا تنکے اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان تنکوں کو اپنی بیوی کو لگا دے تو حانث بھی نہیں ہوں گے اور قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر وہ ہیلہ جو گناہ سے بچنے کے لیے کیا جائے، وہ ہیلے کی اس ہیلے کی شریعت کے اندر کیا ہے بھائی گنجائش ہے۔ ہاں، اور وہ ہیلہ جس سے جو فرائض سے بچنے کے لیے کیا جائے، اللہ کے حکم کو ٹال مٹول کرنے کے لیے کیا جائے، وہ حرام بھی ہے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، مثال دیا کرتے ہیں، مثال اس کی آپ یہ سمجھیں کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، کہ اگر سونا انسان کے پاس ہے اور سال گزر گیا تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی جب سال گزرنے کے قریب ہو، مہینہ رہ جائے اور وہ اپنے مال کو اپنی بیوی کو مالک بنا دے کہ میرے مال کا مالک کون ہے بھائی میری بیوی ہے، تو ظاہر ہے سال نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ بھی گر جائے گی۔ اس قسم کے ہیلے شریعت کے اندر کیا ہے بھائی حرام ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی یہودیوں کے ہیلے بازی کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو اب انہوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے جو اللہ نے فرض فرما دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار تم پر منع ہے، اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے کیا ہیلہ کیا کہ جو وہاں پہ سمندر جا رہا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جایا کرتی تھی، تو انہوں نے اس کے قریب کیا کھود لیے، گڑھے کھود لیے، اور ہفتے اس سمندر اور اس کے درمیان گڑھوں کے درمیان کیا کیا، راستہ بنا لیا، جس کو ہم کھالا کہتے ہیں، پیپ رکھ لیا آج کی زبان کے اندر۔ تو وہ پانی ادھر آتا نا گڑھوں کے اندر، تو مچھلیاں بھی گڑھے کے اندر آ جاتی اور پھر وہ اس گڑھے کو بند کر دیا کرتے تھے، پیپ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہفتے والے دن تو مچھلی شکار نہ کرتے، اتوار والے دن کرتے۔ کہنے لگے ہم نے کون سا ہفتے کو کی ہے، ہم نے تو اتوار کو کی ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم سے عدولی کے لیے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے ہیلہ کیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب آیا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کیا فرمایا، بندر ہو جاؤ اور کیا ہے بھائی خنزیر ہو جاؤ، ذلیل ہونے والے ہو جاؤ۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر وہ ہیلہ
جو انسان گناہ سے بچنے کے لیے کرے شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے، اور ہر وہ ہیلا جو اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے کیا جائے، فرائض کو چھوڑنے کے لیے کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا جائے، شریعت نے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ قطعاً حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہیلا بھی گناہوں سے بچنے کے لیے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہیلا بھی کیا ہے؟ ظلم سے بچنے کے لیے تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ہیلا بھی کیا ہے بھائی؟ ظلم سے بچنے کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، شروع کیا یوسف نے ان بھائیوں کی بوروں کو اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، تاکہ شک نہ ہو جائے کہ انہوں نے ہی پیالہ رکھا ہے، لہٰذا کیا ہے حضرت بنیامین کی بوری پہلے نہیں کھولی بلکہ دوسرے بھائیوں کا سامان کیا ہے بھی کھولنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اس نے وہ پیالے اپنے بھائی کی بوری سے۔ اب جب حضرت بنیامین کی بوری کھولی گئی تو اس کے اندر کیا ہوا بھائی؟ پیالہ نکل آیا۔ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم نے خفیہ تدبیر کی یوسف کے لیے۔ یہ ساری تدبیریں کس نے سکھائی بھائی؟ اللہ رب العزت نے، اور کس کو سکھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، فرمایا نہیں تھا یوسف کہ لے لے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کا چاہنا ہی ہو کر رہتا ہے۔ کوئی قانون نہیں تھا مصر کا کہ جس طریقے سے حضرت بنیامین کو رکھا جا سکے، کوئی غلطی حضرت بنیامین کی نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے حضرت بنیامین کو رکھا جا سکے، لیکن کوئی تو بہانہ ہونا تھا جو میں نے کل سبق کے اندر ذکر کر دیا تھا، اور اس کے اندر حکمتیں کتنی زیادہ ہیں وہ بھی ذکر کر دی تھی کہ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف رکھنا کیوں چاہتے تھے۔ مین وجہ تو یہ تھی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت بنیامین سے کام نکلوا کے راستے میں تکلیف پہنچا دیں، تو اس لیے وہ اپنے پاس کیا ہے بھائی رکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ اونچا کرتے ہیں ہم، فرمایا ہم بلند کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ تقدیر ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے جو بلندی رکھی ہے کوئی دنیا کا مائی کا لال بھی اس کو نیچے نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے پستی رکھ دی ہے، ذلت رکھ دی ہے، کوئی بھی کہے بھائی اس کو اونچا نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک صحابی کو، فرمایا کہ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور فرمایا اگر پوری دنیا تجھے اونچا کرنے کی کوشش کرے، اور فرمایا کہ اونچا کرنے کی کوشش کرے، نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرتیں ہوتی ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر زیادہ علم والا ہے۔ ہر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں کلی عالم ہوں، ہر علم والے کے اوپر کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا علم والا ہے۔ وہ واقعہ آپ آگے پڑھیں گے 16ویں سپارے کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے تو تقریر کے اندر فرما دیا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو حضرت نے فرما دیا کہ میں، ظاہر ہے اللہ کا نبی تو سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات تو ٹھیک فرمائی لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ واقعہ آپ پڑھیں گے، حضرت خضر کی پیروی کرنی پڑی، وہ سارا واقعہ انشاءاللہ۔ فرمایا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ بھائی کہنے لگے، اب اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں حضرت بنیامین پر، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بڑاس، غصہ نکال رہے ہیں، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، کہنے لگے یہ چور نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا، غصہ نکال رہے ہیں، تو چور ہے، تم نے ہماری بےزتی کروا دی ہے، شور شرابہ۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس بات کو چھپا لیا اپنے دل کے اندر۔ حضرت یوسف پی گئے اور ان کو ظاہر تک نہ ہونے دیا کہ جس کو یہ چور کہہ رہے ہیں آج اسی کے سامنے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، اس چیز کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ان کے لیے ظاہر بھی نہیں کیا، حضرت یوسف نے بالکل ظاہر بھی نہیں ہونے دیا اور حضرت بنیامین نے بھی ظاہر ہونے نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تیرا بھائی بھی کیا تھا بھائی؟ چور تھا۔ اب انہوں نے کیوں کہا کہ تیرا بھائی چور تھا؟ حضرت یوسف کو جو کہا بھائیوں نے کہ یہ بنیامین تم بھی چور ہے اور تیرا بھائی بھی کیا تھا بھائی؟ چور تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔
اب جب پھوپھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تو ایسے ہوا کہ والد محترم حضرت یعقوب نے کہا کہ اب تو میرے پاس آ جا۔ پھوپھی اس کو بھیجنے کے لیے تیار نہ تھی، بڑا زور لگایا حضرت یعقوب نے کہ اب تو میرے پاس آ جا۔ پھوپھی کہنے لگی کہ نہیں، ابھی میں نہیں بھیج دی۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے زبردستی فرمائی کہ تم میرے پاس آ جا اور میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پھوپھی نے حضرت یوسف کے ساتھ جو ہے اپنا پٹکا جو ہے وہ باندھ دیا اور اطلاع نہیں کی۔ تو جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو پیچھے سے شور مچا دیا کہ اس نے تو میرا پٹکا جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے۔ اب وہی جو ہے مصری وہ قانون تھا کہ جو چور ہوتا وہ 1 سال کیا رہتا، وہی غلامی کے اندر رہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر محبت کے اندر حضرت اپنی پھوپھی کی کس میں رہے بھائی؟ غلامی میں رہے۔ تو بھائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وہ تیرا بھائی جو یوسف تھا نا وہ بھی چور تھا، اس نے بھی پھوپھی کی چوری کی تھی، لہٰذا تو نے بھی کیا کی ہے بھائی؟ چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے۔ بات سمجھیں، یہاں پہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو بڑا ہوا کرتا ہے نا، جس کو اللہ عزت دیتے ہیں، اس کو بہت کچھ پینا پڑتا ہے۔ سامنے جو کچھ بھی ہو، فرمایا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے اندر کیا ہے بھائی؟ پی جانا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت نے اس بات کا اظہار ہی نہیں فرمایا۔ قال انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام نے کہا مرتبے کے لحاظ سے تم برے لوگ ہو، تم اس کو کہتے ہو بنیامین کو چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور ہے، اپنی تمہیں کرتوت نظر نہیں آتے کہ بچپن سے لے کر تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ انسان کو اپنی غلطی تو نظر نہیں آتی نا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے جو انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ ایک آنکھ اپنے جو ہے عیبوں کو دیکھنے کے لیے، اور ایک آنکھ جو ہے دوسروں کی اچھائی دیکھنے کے لیے۔ ہم نے کام ہی الٹا شروع کر دیا کہ دونوں آنکھوں کے ذریعے دوسروں کی برائی دیکھتے ہیں، اچھائی کوئی نہیں دیکھتا۔ علماء نے لکھا ہے دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے یہ بھی سوچیں کہ 4 انگلیاں میری طرف ہیں، اشارہ چاروں کا کس کی طرف ہے؟ میری طرف ہے۔ یہ انسان کی سوچ میں ہونے چاہیے۔ تو اب وہ کہنے لگے بھائی تو بھی چور ہے، لہٰذا تیرا بھائی بھی چور ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا انتم شر مکانا، مرتبے کے لحاظ سے تو تم برے لوگ ہو، اپنے بھی تو حالات دیکھو نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو نا چور چور چور، اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے۔ آگے فرمایا قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے اے عزیز۔ اب حضرت یوسف کو عزیز کیوں کہا گیا؟ عزیز مصر فوت ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے مرتبے پہ آ گئے تھے کہ حضرت یوسف ان کو نہیں پتہ بھائی ہے، کہنے لگے یا عزیز یا ایھا العزیز، اے عزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا۔ پہلے تو بدماشی کی نا، کہنے لگے ہم یوں کر دیں گے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ دو، فلاں کرو۔ جب کوئی کام نہ چلا تو پھر کیا ہو گیا بھائی؟ بالکل عاجزی پہ اتر آئے۔ کہنے لگے اے عزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کے لیے بہت بوڑھا باپ ہے، اس کا باپ جو ہے یہ بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، فرمایا کہ لے لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، اس کو چھوڑ دے بنیامین کو، اور اس کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہے تو رکھ لے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے محسنین میں سے دیکھتے ہیں، تو بہت اچھا ہے، احسان کرنے والا ہے، لہٰذا ہم میں سے رکھ لے اور اس کو چھوڑ دے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی پناہ۔ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ ہم پکڑ لیں مگر اسی شخص کو جس کے پاس ہم نے پایا اپنا سامان۔ فرمایا انا اذا لظالمون، ہم تو اس وقت ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ہم اگر اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں، سامان اس کے تھیلے سے ملا ہے، ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں تو ہم کس میں سے ہو جائیں گے بھائی؟ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف کے بھائی بالکل نا امید ہو گئے، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ابا کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم نے گڑبڑ کرنی ہے۔ وہ مشورے کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس کے اندر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول ہو۔ آمین۔